ملاحظہ فرمائیے کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جز نمبر 1 چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 326 326 یہ حدیث ہے 815 اور یہ حدیث ہے رفاعہ ابن رافع سے، اور اس کے متعلق حاکم صاحب فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر، یعنی صحت کے نہایت اعلیٰ درجے پر، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کی نمبر کیا؟ حدیث نمبر 815، ٹھیک ہے نا۔ اب حاشیے میں دیکھیں حدیث نمبر 815، وافقہ الذہبی فی التلخیص، ذہبی ناصبی لعنہ اللہ نے حاکم سے موافقت کی ہے تلخیص المستدرک میں، اور کہا ہے علی شرطہما، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم، بس یہ ہے اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی غایت صحت، بخاری اور مسلم کی حدیث یہ ہے۔ راوی کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا تھا، ایک شخص وہاں پہ آیا، اس نے نماز، جب مسجد میں داخل ہوا نماز، جب اس کی نماز ختم ہوئی ہے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام دیے، اور جو وہاں پہ صحابہ بیٹھے تھے ان کو سب کو سلام دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، فرمایا وعلیک، تجھ پہ بھی سلام ہو، ارجع فصلی فانک لم تصلی، اس شخص سے فرمایا کہ پلٹ جاؤ، واپس چلے اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھ کے آئے، وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی ہے، سلام دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وذکر ذلک اما مرتين او ثلاثه، اور یہ بات جو ہے 2 یا 3 مرتبہ اس کا تکرار ہوا ہے، وہ شخص گیا نماز پڑھا، واپس آیا سلام کیا، تو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلٹایا، تو یہ 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا، وہ شخص جا کے نماز پڑھ کے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا کہ واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس نے عرض کی، فقال الرجل، اس نے عرض کیا، ما ادری ما عبت علی من صلاتی، اس نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم آپ میرے نماز میں کیا عیب پاتے ہیں، کیا نقصان ہے میری نماز میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ لا تتم، اور یہ اس کام میں بڑی حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو انڈیویجولی بتا دے، فردی طور پر اس کو بتا دیتے کہ بھائی ادھر آ جا تاکہ تو شرمندہ نہ ہو، تو نماز اس طرح پڑھ، پھر تو بقیہ کو نہیں آتا نا، یہ حدیث نقل نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد یہ ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ صحابہ ویسے ان کو نہ تیمم آتا ہے نہ استنجا، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے بھائی، وہ جا کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اور وہ پیشاب جو ہے وہ اکثر وہ عرب میں لوگ وہ بھی ہوتا تھا نا، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور ان ننگے پاؤں چلنے سے کیا ہوتا تھا، ان کے پیروں میں، ان کے پیر کے کیا بولتے ہیں ٹیڑیوں میں، ٹیڑی بولتے ہیں نا، پیر کا جو ہیل ہوتا ہے آخری حصہ، اس میں کریکس آ جاتے، دراڑیں آ جاتی تھی نا پیدل چلنے سے، خشکی آ جاتی، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے لیے پیشاب مفید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیشاب کرتے تھے اپنے پیروں پہ، تو صحابہ کا تو یہ حال تھا، یہی معروف ہے، البوال علی عقبیہ، پیر کی ایڑیوں کو بولتے ہیں عقبیہ، پیر کی ایڑیوں پہ پیشاب کر کے آتے تھے، تو نبی کریم یہ تو وحشی قوم تھی، صحابہ کا کیا، یہ تو کوئی بھائی آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگ تو نہیں تھے نا، دنیا کا اس زمانے کا سب سے وحشی ترین قوم، نہ تہذیب نہ اخلاق نہ دین، کچھ بھی نہیں معلوم ان لوگوں، سوائے قتل، شراب، زنا، چوری، عربوں کا یہی تو حال ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جاہلی، اور کچھ مسلمان ہوئے ہیں اور اغلب ابھی تک اسی ولی نفاق میں باقی ہیں، تاکہ یہ سب سیکھ لے کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ انہ لا تتم صلاۃ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی، تتم کوئی پڑھنے والا کوئی بھی ہو، لیکن نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی، حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل، مگر یہ کہ پہلے وہ وضو کامل بجا لائے، اسباغ الوضوء، وضو کامل بجا لائے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، نماز کے لیے جاؤ تو وضو بناؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھ کہنیوں سے دھو لو، دونوں ہاتھ، سر مسح، پیر مسح، ٹھیک ہے نا، پیروں کو مسح کرو۔ اور یہ قوم جو ہے پیروں، قرآن کی مخالفت میں پیروں کو کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ اس وضو کس طرح بنایا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا وضو وہ کہ اللہ نے کیا بتایا؟ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تشریح کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرمایا، یغسل وجہہ، چہرہ دھو لے، یدیہ الی المرفق، الی المرفقین، الی بمعنی مع، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے نا۔ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے روایت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں یہ آیت ہے، وَيَدَيْهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، کوہنیوں میں سے، اچھا، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ، پھر سر کی کیا کرے، مسح کرے، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیر کی حدیث کیا ہے؟ بشرط بخاری، حدیث کیا ہے؟ صحیح بشرط مسلم، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو کعبین تک، پیروں کو کعبین تک۔ کعب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ آپ کے پیر کا جو کہ پشت میں، آپ کے پیر کے پرلے حصے میں، ایک تو انڈر ہے نا، نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ،
اس کے اوپر والے حصے میں ایک بلندی ہے، اس کو کعبین بولتے ہیں. مفصل سے جو آپ کے پیر کا جو جوائنٹ ہے اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، بالکل اس سے کچھ پائیں. ٹھیک ہے، اگر یہ میرا پیر ہے تو یہ حصہ یہ مفصل ہے، یہ مفصل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مفصل اور یہ ٹھیک ہے نا. اور دو ہڈیاں ساتھ میں ہوتی ہیں نا، دو ہڈیاں باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے نا پیر میں، ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی کعب بولتے ہیں، اس کو بھی کعب بولتے ہیں. لیکن وہ پیر میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ چار ہوتے ہیں، دونوں پیروں میں چار ہوتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین. تو پیر میں وہ اگر وہ ہوتا تو وہ إِلَى كِعَابِكُمْ بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا عزیز. تو پیروں کو مسح کرے، سر کو مسح کرو، پیروں کو مسح کرو. ثم يكبر، پھر تکبیر بولو، پھر الحمدللہ بولو، پھر نماز شروع کرتے ہیں. اچھا پھر نماز شروع ہو جاتا ہے. نماز کس طرح شروع ہوتی ہے بھائی عزیزو؟ یہاں نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ وضو ہو گئی. پھر وہ نماز جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تکبیر، حمد الہی، مجد الہی، یقرأ من القرآن ما اذن اللہ فیہ لہ فیہ، اور قرآن کچھ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ثم یکبر، پھر تکبیر بولے گا اور پھر رکوع کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح تمجید قرآن، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع. یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہو گئی؟ بھول گئے پیغمبر بھول گئے نماز. ابا جی حافظ صاحب، حدیث میں پیغمبر بشرط بخاری مسلم کوئی حدیث تو دکھاؤ کہ پیغمبر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی صحیح حدیث دکھاؤ اپنی کتابوں میں. پھر فرمایا وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے کس پہ رکھتا ہے؟ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے وہ رکوع کرتا ہے. پھر بقیہ وہ رکوع کا طریقہ کار بقیہ نماز کا. تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ صحیح حدیث میں یہ شیعہ طریقہ نماز کا ہے، وضو کا شیعہ طریقہ کار، نماز جو ہے شیعہ طریقہ کار کا ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، اس میں ہاتھ باندھنا وہ نہیں، کوئی حصر ہی نہیں. اگر ہاتھ باندھنا ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جائیں؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نماز جماعت عمریہ کا وضو بھی باطل، نماز بھی باطل، ختم. جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے جو اہل حدیث بھی ہے، اہل اجتہاد بھی ہے، ان میں سے بزرگ ترین علماء میں سے مالک ابن انس جو مدینے میں رہتا تھا اور مدینہ حدیث کا گڑھ تھا، اور یہ مجتہد بھی تھا. ٹھیک ہے نا. المدونۃ الکبری امامہم مالک ابن انس کی کتاب المدونہ، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں بیروت لبنان، دار الکتب العلمیہ میں. یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں الاعتماد فی الصلاۃ، نماز میں ٹیک لگانا، والاتکاء، نماز میں کسی چیز پہ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، ووضع الید علی الید، اور ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا. ٹھیک ہے نا. اچھا ملاحظہ فرمائیں کہ مالک کیا فرماتے ہیں. مالک نے فرمایا فی وضع الیمنى علی الیسری فی الصلاۃ، کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا جائے، سینے پہ یا پیٹ پہ. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ پیٹ میں درد رکھا جائے نماز میں. مالک نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ مالک نے فرمایا لا اعرف ذلك فی الفریضہ، لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے نماز واجب میں تو میرے پاس نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی سنت ہے، کچھ بھی نہیں اس میں. لا اعرف ذلك، نماز واجب میں نہیں ہے. اور یہ قریب العہد تھا بخاری کے مقابلے میں. مالک ابن انس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ زیادہ قریب العہد تھا، یعنی اس کی وفات سنہ 179، تو اس کو جب پتہ نہیں ہے. اور یہ کوئی، اور نماز بھی تو ایک اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں تو تابعین بہت تھے مدینے میں، تو یہ اعتراف ہے ان کے پاس کہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں. وَكَانَ يُكْرِهُ، بلکہ مالک کو اس بات سے بڑی نفرت کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، اس کی مخالف تھا. وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إِذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ. مالک نے کہا کہ لیکن اگر نماز نافلہ ہو کوئی بات نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے. ٹھیک ہے نا. اپنی مدد کے لیے، یعنی انسان تک جاتا ہے، مولوی صاحب تک گئے نا، اس سے تک. یہ مالک بھی عقل بھی نہیں ہے نا، مالک کی عقل بھی، یہ تو ان کے مولوی سے بیوقوف ہوتے ہیں. ان کا اتنا بڑا عالم کہتے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ کرنے کا، اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مدد دینے کے لیے، معاونت کرنے کے لیے. آپ نے نماز پڑھیں یہ ادھر رکھنے سے کوئی معاونت ہوتی ہے بھائی؟ مگر یہ کہ پیٹ بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ پیٹ اس کا اتنا لٹکا ہوا ہے، پیٹ میں اس کی کوئی ہے، وہ کیسا پیٹ ہوگا؟ معاویہ والی پیٹ ہوگی کسی. وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا نا اس کو اٹھانے کے لیے، یعنی کسی کو تکلیف ہے بھائی، ہو سکتا ہے پیچش وغیرہ ہے، کچھ ہے وہ پیٹ پہ، کوئی اس سے کوئی یہ نہیں کوئی متصور ہے بھائی، یہ ہے بھائی پاگل ہے کہ نہیں مولوی؟ اور بھائی یہ ان کا امام ہے مالک، کہتا ہے سنت کچھ بھی نہیں ہے، سنت کچھ، نماز واجب میں حرام سے مخالفت کرتا تھا یہ. اچھا نماز نافلہ میں کہتا ہے جا کرو. وہ کس لیے؟ کہ وہ اس لیے کہ بھائی وہ بھی اس فائدے کے لیے کہ اپنے آپ کو مدد. اس سے کیا مدد ہوتی ہے بھائی؟ اگر بہت تکے ہوئے ہیں تو بھائی وہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں ہوتی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے نا. ایک لگا کے پڑھو، یہ نماز نافلہ واجب تھوڑی. بہرحال یہ عجیب سا جملہ ہے ان کا، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی سنت ہے. ملاحظہ فرمائیے. اب یہ بات مالک کی یاد رہے، آپ مالک کا جو بات میں نے آپ کو سنائی وہ یاد رہے.
بھی تو واپس آئیں. یہ کتاب شرح سقیم البخاری ابن بطال جزء ثانی چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض صفحہ نمبر 358 میں ملاحظہ فرمائیے. ورأت طائفۃ جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے بہت سارے ان کی رائے یہ ہے ارسال الیدین فی الصلاۃ کہ نماز میں ہاتھوں کو لٹکایا جائے, ہاتھوں کو باندھا نہ جائے, ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے. ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑنا, لٹکانا. ارسال لٹکانے کو بولتے ہیں, چھوڑنے کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ جیسے شیعہ نماز پڑھتے ہیں. بلی روی ذالک یہ روایت ہوئی ہے عن ابن زبیر ابن زبیر سے, حسن بصری سے, سعید ابن المسیب سے, اور بات یہاں تک ہے کہ سعید ابن جبیر جو بہت بڑا عالم ہے تابعین عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے, اور اس کی روایت بخاری مسلم میں بے انتہا. حدیث میں تو وہ جماعت عمریہ کے کتب میں تفسیر میں ایک استوانہ ہے نہایت ہی معتبر. اچھا, اور ہمارے نزدیک یہ تو شیعہ بھی تھا نا, سعید ابن جبیر شیعہ تھا, اس کو حجاج ابن یوسف نے قتل بھی کیا تھا, شہید کیا تھا. اچھا, لیکن یہ جماعت عمریہ اس زمانے میں تقیہ بڑا شدید تھا. جماعت عمریہ والے نے ان سے روایت بہت کیا, بخاری مسلم میں اس کی روایت بڑی. سعید ابن جبیر نے دیکھا کہ ایک شخص یصلی واضعا یمینہ علی شمالہ, کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یمین کو, دائیں ہاتھ کو اس نے رکھا ہے بائیں ہاتھ, پیٹ بڑا, پیٹ جب بڑا ہو جائے پہنچ بھی نہیں جاتا نا. خیر اس کے پیٹ کا میں مذاق کر رہا ہوں, پیٹ کا نہیں, بس اس نے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے. سعید ابن جبیر نے کیا کہا, فذهب ففرق بینہما, اٹھ کے چلا گیا, اس کے ہاتھ اس نے کھول دیا, ہاتھ اس کے جدا کر دیا, الگ کر دیا, ہاتھ پہ ہاتھ نہ پڑو. یعنی کیا, یعنی یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے. اگر مسئلہ صرف جواز کا مسئلہ ہوتا نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھنا کم از کم جائز ہے, تو سعید ابن جبیر کے لیے جائز نہیں تھا. ایک شخص ایک جائز شے انجام دے رہا ہے, اس کو آپ منع کر دو. ہاں, اگر بدعت ہے تو بدعت کی مخالفت واجب ہے. تو اسی لیے اس نے کیا ہے بھائی, وروى ابن القاسم عن مالک, ابن قاسم نے مالک سے روایت کی. مالک کی قول ہم نے دکھا دیا آپ, لا احبه فی المکتوبہ. مالک ابن انس نے کہا کہ اس کو میں اجازت نہیں دیتا, نماز واجب میں, نماز فرض میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے. ولا بأس به فی النوافل من طول القیام. ہاں, نوافل میں اگر نماز لمبی ہو جائے تو اس میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی اجتہاد, عجیب سا اجتہاد ان لوگوں کا, ٹھیک ہے نا, اجتہاد دے کر وہ اپنے سے حکم بنانا ہوتا ہے, وہ تھکاوٹ دور کرنے. اسے بھائی کوئی بات ہوتی نا, تو اگر تھکاوٹ دور کرنا تو چائے پینے بھی اجازت دو نا, کافی پی لے, کوک سوڈا سب کچھ پی لے نماز کی حالت میں, تھکاوٹ دور کر. بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے اس سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے. مجھے تو نہیں معلوم کیسے تھکاوٹ اس سے دور ہو. یعنی پیٹ کسی کا اتنا بھاری ہے, ہو سکتا ہے مثلا پیٹ ان لوگوں کے اتنے موٹ کھاتے تھے نا, وہ بیئر وغیرہ بھی پیتے تھے ان کو علماء, گوشت کھا لو, اس کے بعد بیئر. اس زمانے میں تو ڈائٹ وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا, کھجور بھی زیادہ کھا لو, پیسے بھی آتے ہیں خلفاء سے. ہو سکتا ہے وہ موٹے ہو گئے ہیں, اس سے پیٹ جو ہے لٹکے, وزن لٹک جاتا ہے, اس کو کچھ سہارا ملتا ہے, وہ ہاتھ سے ہاتھ لگا کے اس کو کھینچ کے رکھو. وہ بھی تراویح میں نا وہ افطاری بھی باری کرتے تھے لوگ, شاید ہو سکتا ہے اس سے ہو. بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے, اس سے تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے, یہ جو ہے اس سے سہارا کیسے ملتا ہے. یہ کتاب ہے شرح بدایت المجتہد و نہایت المقتصد, تالیف ابن رشد الاندلسی, المجلد الاول, چاپ دار السلام 1995 میں, شارع الازہر مصر میں یہ کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 323 میں. المسألة الخامسة, پانچواں مسئلہ جان لو. اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة. علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں. جماعت عمریہ کے علماء نے اختلاف کیا, نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم, اختلاف کیا, ٹھیک ہے نا, اختلاف کیا, نماز نہیں معلوم, بھائی پتہ نہیں چلتا کیسا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے, ہاتھ باندھ کے آیا, ہاتھ کھول کے. اختلاف کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کس مسئلے پہ, ہاتھ باندھنے میں. فکرہ ذلک مالک فی الفرض, مالک نے کہا کہ نماز واجب ہے, یہ اس کی میں مخالف ہوں بھائی, یہ نہیں کرنا نماز واجب. اجازہ فی النفل, نماز نفل میں غیر فرض میں اس نے اجازت دی. ورأى قوم ان هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور, لیکن جمہور نے, اغلبیت جو ہے, شیخنا ليش ما تبث بالقناة العربية, سوف نبث ان شاء الله تبارك وتعالى اذا اراد الله تبارك وتعالى, وإذا صار عندي فرصة فسوف نبث لكم بالعربية أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. وهم الجمهور, جمہور جو ہے, جمہور کا کیا بھائی, یعنی اکثریت نے کہا کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نماز کے سنن میں سے. اب یہ سنن سے کیا مراد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کہا گیا ہے کہ یہ نماز کے آداب میں سے ہے, نماز کے ایتھکٹس میں سے ہے, نماز کے روایتوں میں سے, نماز کے ٹریڈیشنز میں سے, کسٹمز میں سے, عادات میں سے ایک عادات ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. اکثریت یہ کہتی ہیں
والسبب في اختلافهم، یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ انه قد جاءت آثار ثابتة، سبب اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث، آثار ثابتہ یعنی صحیح احادیث منقول ہیں، نقلت فیہا صفت صلاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث میں یہ نقل ہیں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اور لیکن اس میں یہ نہیں ہے، ان احادیث میں کہیں ذکر، جیسے میں نے حدیث آپ کو دکھایا نا بشرط بخاری مسلم، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اس میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى، کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے وثبت، یہ ہے ان الناس كانوا يؤمرون بذلك، لوگ حدیث صحیح میں ہے، بخاری میں ہے کہ لوگوں، میں وہ حدیث دکھاؤں گا آپ کا، کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا، اب حکم کون دیتا تھا یہ نہیں، یہ مذکور نہیں، ٹھیک ہے زیدو۔ اچھا ابن رشد فرماتے ہیں، ابن رشد کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ورا قوم ان الاوجب المصير الى الاثار، ان الاوجب المصير الى الاثار التي ليست فيها هذه الزياده لانها اكثر، اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے جیسے سعید ابن مسیب اور عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن جبیر وغیرہ جن کا نام میں نے آپ کو دکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ احادیث جن میں ہاتھ کھولنے کا حکم ہے ان کی طرف چلنی چاہیے، کیونکہ نماز کی احادیث تو یہی ہیں، وَلِكَوْنِ هَذِهِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ، اور کیونکہ ہاتھ باندھنا، اس میں یہ نماز، ہاتھ میں نماز باندھنا یہ کوئی نماز کے افعال سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، قنوت ہے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے، سب عبادت سے ان میں کوئی تعلق ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ عبادت سے کیا ہے اس کا تعلق؟ وَإِنَّمَا هِيَ مِن بَابِ الْإِسْتِعَانَةِ، اور یہ صرف کیا ہے، ہاں یہ صرف تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے، جسم میں ہاتھ پہ ہاتھ لگ دیا تو بھائی اس میں سے کچھ طاقت آ گئی، وَلِذَلِكَ عُرْسِی استعانت کے لیے مالک نے اس کو نفل میں اجازت دیا ہے، فریضے میں اجازت نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے مذہب میں اختلاف ہے، اور یہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری میں ایک حدیث میں ہے جس کا ذکر ابن رشد نے کیا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ سقیم بخاری، چابدار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 740۔ یہ کون سی کتاب ہے عزیزو؟ باب کتاب الاذان، کتاب الاذان باب ہے، یہ فصل ہے، وضع الیمنى علی الیسری، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، دائیں کو بائیں پہ رکھنا، یعنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا۔ اچھا آپ سوچیں کہ یہ بخاری اس میں کتنی احادیث ہوں گی نا، حدیث کوئی نہیں، اس میں کوئی حدیث نہیں۔ آپ میں سہل ابن سعد کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم ملتا تھا، یہ ذکر نہیں کر رہا کون حکم دیتا تھا، کہتا ہے لوگوں کو حکم ملتا تھا، حکم ملتا تھا، کون حکم دیتا تھا؟ یہ عمر کا زمانہ تھا، عثمان کا زمانہ تھا، ابو بکر کا زمانہ تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ؟ حکم دینے والا پیغمبر تھا اپنے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بعد میں عمر کا زمانہ تھا، جس میں سے کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو کیا ملتا تھا عزیزو؟ لوگوں کو حکم ملتا تھا، ان یضع الرجل، کہ نماز گزار، الید الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ نماز میں انسان رکھ دے، یہ حکم ملتا تھا الصلاۃ، نماز میں۔ ابو حازم نے کہا لا اعلمه الا ان ينمي ذلك على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو حازم کہتے ہیں، کوئی عالم تھا ان کا، کوئی بخاری کا زمانے کا کوئی، ابو حازم کہتے ہیں کہ میرا تو یقین ہے کہ ابو رافع کا، سہل بن سعد کا مقصود یہ ہے کہ اس کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، یعنی یہ نسبت دے رہا تھا پیغمبر۔ اسماعیل کہتے ہیں ینما ذالک ولم یقل ینمی، اسماعیل کہتے ہیں کہ ابو حازم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نسبت دیتے تھے، ابو حازم کہتا ہے کہ اسماعیل کہتا ہے کہ ابو حازم کہتے تھے کہ نسبت دیتے تھے اس کو، بعض لوگ نسبت دیتے تھے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یہ امر نبی سے آیا ہے، بہرحال وہ نسبت دینے والے کون تھے اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ تو جہاں تک نسبت دینے والی بات ہے یہ تو بالکل منقطع ہے، بالکل مجہول ہے، نسبت کون دیتا، ٹھیک ہے نا۔ جو سہل بن سعد کی اپنی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ نسبت دیا جاتا تھا، اب حکم دیا جاتا تھا، اب یہ حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھا، کسی اور کی جانب سے تھا، وہ مذکور نہیں ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مالک نے خود اس کو روایت کی، اور مالک نے خود کہا کہ میرے پاس اس مسئلے پہ کوئی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے نا، میں مالک کا قول آپ کو دکھایا نا،
یہ موطأ مالک ہے، تحقیق محمد مصطفیٰ الأعظمی، المجلد الثانی، چاپ سنہ 2004، مؤسسہ زائد بن سلطان بلی ابو ظبی میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 221 میں مالک خود روایت کرتے ہیں، سہ بلی مالک ابن ابی حازم ابن دینار سے، سہل ابن سعد ساعدی سے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم ملتا تھا کہ نماز کی حالت میں دائیں کو بائیں پہ رکھ، دائیں ہاتھ کو بائیں کے حالت پہ رکھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مالک نے خود اس کا فتویٰ کیا ہے، مشہور معروف، کہ فریضے میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس مسئلے میں کوئی میرے پاس حدیث ہی نہیں ہے۔ لا اعرف ذلك، لا اعرفه، نص کلام آپ نے مدونہ سے دیکھا، لا اعرف ذلك فی الفریضہ، میرے پاس فریضے میں اس مسئلے پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ وہ تصریح ہے مالک کی، یہ حدیث جو حکم ملتا تھا، مالک کو پتا تھا کہ حکم دینے والا کون تھا، حکم دینے والا پیغمبر نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں خلفاء تھے، وإلا مالک کے لیے کہنا جائز نہیں تھا کہ مجھے نہیں معلوم، اس مسئلے پہ میرے پاس کوئی سنت نہیں، کوئی حدیث نہیں، اور جو بھی حدیث ہے ان لوگوں کے پاس وہ سب ضعیف اس کے علاوہ۔ اچھا عزیزوں، جب یہ آپ کو پتا چلا تو یہاں پر اب شیعہ روایات کے مطابق شیعہ حدیث جماعت عمریہ سے ہم نقل کرتے ہیں، نقل کلام کرتے ہیں شیعہ حدیث میں۔ شیعہ حدیث میں الحمدللہ رب العالمین نماز کے متعلق، وضو کے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کیا ہے، صفت صلاۃ مذکور ہے، اور اس میں نہ صرف اس ہاتھ باندھنے کا سنت نہیں ہے، بلکہ اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بالعکس اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو لٹکاؤ، اپنے ہاتھ کو چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کو ارسال الیدین، اسبال الیدین، ارخاء الیدین، یہ سب اس کا مطلب کیا ہے، لٹکانا، چھوڑنا، ڈھیلا کر کے چھوڑ دینا، یعنی باندھنا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے جو ہے لفظی معانی ہیں۔ ہاتھ باندھنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں تکفیر، ٹھیک ہے نا، تکتف بھی کہتے ہیں، تکتف ظاہراً بعض متاخر اصطلاح ہے، قدیم جو اصطلاح اس کو تکفیر بولتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اور تکفیر صرف یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ اس طرح رکھ دیں، یہ بھی رکھ دیں تکفیر ہے، ایک ہاتھ بھی رکھ دیں تکفیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور مجرد احترام تعظیم آپ خم ہو جائیں وہ بھی تکفیر ہے، یہ سب تکفیر ہے۔ تکفیر تعظیم کو تکفیر بولتے ہیں، خم ہو جائیں کسی شخص کے سامنے خضوع کر دیں تو اس کو بھی تکفیر بولتے ہیں، ایک ہاتھ رکھ دیں تکفیر، دو ہاتھ رکھ دیں تکفیر، اس طرح رکھ دیں تکفیر، اس طرح رکھ دیں تکفیر۔ یہ کتاب ہے المنجد فی اللغة، تألیف ابو الحسن علی ابن حسن الہنائی، متوفى سنہ 310، یعنی بہت ہی قدیم کتب لغت میں سے کتاب ہے۔ قاہرہ میں یہ کتاب سنہ 1988 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کتاب میں صفحہ نمبر 100، تکفیر ترک الیدین علی الصدر، تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو سینوں پر رکھنا۔ قال شاعر قجریر شعر میں فرماتے ہیں، فَإِذَا سَمِعْتَ بِحَرْبِ قَيْسٍ بَعْدَهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ وَكَفِّرُوا تَكْفِيرًا، تم بنی قیس کے قبیلے کا جنگ نہیں دیکھا، تم جب قیس کے قبیلے کا جنگ اب دیکھ چکے ہو، اب تمہیں سبق مل لیا نا، تم نے ہمارا جنگ دیکھا ہے، اب اس کے بعد جب تم نے قیس کا جنگ دیکھا ہے، فَضَعُوا السِّلَاحَ، اپنا سلاح، اپنا اسلحہ ساتھ رکھو، وَكَفِّرُوا تَكْفِيرًا، اور ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔